بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچانے کے لیے کچھ انتظامات انسان کے اندر ان بلڈ کیے ہوئے، تو اس میں سے ایک خوف کا جذبہ ہے کہ انسان کوئی برا کام کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا برا انجام سامنے نہیں آئے۔ تو یہ جو برے انجام کا خوف ہے وہ انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جذبہ جو ہے وہ شرم و حیا کا جذبہ ہے، یعنی انسان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ کام تمہارے شایان شان نہیں ہے، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ کام بے شرمی کا ہے، یہ کام بے حیائی کا ہے، یہ فحش کام ہے، یہ برا کام ہے۔ تو یہ اندر سے آواز آتی ہے اور اندر سے ایک جذبہ جو ہے انسان کو روکتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر اس کی فطرت خراب نہیں ہوئی تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی برائیوں کا لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ شرم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اس بات سے شرم کرتا ہے کہ اس کی کمزوریاں لوگوں کو معلوم ہوں۔ یہی شرم کا جذبہ اس کو تنہائی میں بھی برا کام کرنے سے روکتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم ایک انسان ہو، اور ایک انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ یہ فحش کام یا یہ برائی یا بے حیائی کا کام کرے۔ انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، وہ اس کو برے کاموں پر، بے حیائی کے کاموں پر اکساتی ہیں، ابھارتی ہیں۔ اور اسی طرح سے شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کی نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے اور اسے برے کاموں کی طرف بڑھاتا ہے۔ ایسے میں یہ جو حیا کا جذبہ ہے یہ انسان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، اور یہ انسان کو برے کاموں کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا الحیاء من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے حیا۔ تو جب حیا ایمان کا جز بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں میں ہوں، اور میرا اعمال نامہ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو وہ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ اگر اللہ جب دیکھ رہا ہے اور میرے اعمال نامے میں یہ کام لکھا جا رہا ہے تو یہ جو بے شرمی کا کام ہے، یہ جو بے حیائی کا کام ہے، یہ جو شیطان کے بہکانے پر اور میرے اندر کی نفسانی خواہشات کے اکسانے پر میرے قدم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آدمی اپنے آپ سے شرماتا ہے تو بہت سارے برے کاموں سے رک جاتا ہے، آدمی لوگوں سے شرماتا ہے تو بہت سے برے کاموں سے رک جاتا ہے، اور آدمی کو سب سے زیادہ برے کاموں سے روکنے والا یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں، اللہ علیم و خبیر ہے، میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں، پھر بھی میں ایسا کام کروں۔ تو یہ اصل میں حیا کا جذبہ ہے، اور یہ حیا اگر باقی رہتی ہے تو انسان برے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ لڑکوں کے اندر حیا ہے تو وہ لڑکیوں کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، لڑکیوں سے غلط تعلقات قائم نہیں کرتے ہیں، لڑکیوں سے غلط طریقے سے بے تکلف نہیں ہوتے ہیں۔ اور لڑکیوں کے اندر اگر یہ حیا باقی ہے تو وہ پھر لڑکوں سے دور رہتی ہیں اور ان سے ایک ضروری دوری بنا کر رکھتی ہیں، اور وہ کسی کے جھانسے میں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ جو حیا کا جذبہ ہے یہ انسان کا بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر کسی سے حیا چھین لی گئی، یعنی کسی کے حیا اگر چھین گئی، تو سمجھیے کہ وہ انسان اپنے بہت ہی قیمتی دولت سے محروم ہو گیا، کیونکہ یہی چیز تو انسان کو انسان بنا کر رکھتی ہے، انسان کو اس کے بلند مقام پر فائز رکھتی ہے۔ اگر یہی اس سے چھن گئی تب تو پھر وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو گیا، اور کیڑے مکوڑوں سے زیادہ گویا کہ پستی میں چلا گیا۔ تو ہر انسان کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر حیا کا جو جذبہ ہے وہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، اسے طاقتور کرنا چاہیے۔ اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا اور علیم بذات صدور ہونے کا ایمان بار بار اس کو تازہ کرنا چاہیے، تاکہ بے حیائی کا کوئی خیال ہمارے دل میں بھی نہیں آئے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے احوال سے واقف ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ ہمیں اس بات سے بھی شرم آئے
کہ ہمارے دل میں کوئی برا خیال آئے، چاہے کہ تنہائی میں کوئی برا کام کرے یا کہیں چھپ کر کسی برے کام میں پڑ جائیں، ہمارے دل میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ حیا کا جذبہ ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس طرح سے ہمارا حیا اور ایمان کا اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ ہمارا حیا جو ہے وہ انسانی جذبے کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور ایمانی جذبہ بن جائے۔